آج اس سنڈے سرمن میں ہم زبور نمبر 84 سام نمبر 84 پر غور کریں گے and we will continue the theme seeking the presence of God. خدا کی حضوری کا طالب ہونا، خدا کی حضوری کو ڈھونڈنا، خدا کی حضوری کی تلاش کرنا. So if you have your Bibles with you, or if you have a smartphone or a tab with you or a laptop, doesn't matter which device you are using, open the scripture with me in the Old Testament, the book of Psalms and Psalm number 84, Zabur number 84. This is what the word says. I'm going to read it in Urdu. میر مغنی کے لیے گتیت کے سر پر بنی کورا کا مزمور. اے لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں. میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی. میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں. اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذبحوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنا گھونسلہ بنایا، جہاں وہ اپنے بچے رکھے. مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے. مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں. وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے. وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے. اے خداوند لشکروں کے خدا، میری دعا سن. اے یعقوب کے خدا، کان لگا. اے خدا، اے ہماری سپر، دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرے پر نظر کر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے. میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا، شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا. کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے. خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا. اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے. آمین. Psalm 84, زبور نمبر 84. Charles Spurgeon called Psalm 84
the pearl of Psalms. And Matthew Henry described it as one of the most pleasant and delightful psalms in the whole book. But beneath its beauty lies a profound theology of divine presence and human longing that speaks directly to our contemporary spiritual hunger. اس زبور کو خوبصورت اور شادمانی بھرا زبور کہا گیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ زبور ہمیں خدا کی حضوری اور اس الہی حضوری کے لیے انسان کے اندر پائی جانے والی آرزو کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ زبور 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ Its 12 verses can be divided into 4 parts. ان میں سے پہلا حصہ، the first part is from verse 1 to 4. پہلی 4 آیات they talk about the psalmist's longing for God's presence. پہلی 4 آیات خدا کی حضوری کے لیے انسان کی آرزو کو بیان کرتی ہیں۔ غور کیجئے، وہ اس بات سے شروع کرتا ہے کہ اے لشکروں کے خداوند، او لارڈ آف ہوسٹس، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ ہاؤ بیوٹیفل از یور ڈویلنگ، یعنی تیری حضوری میں آ جانا، تیرے پاس آ جانا کسی خوبصورت، پیاری اور دلکش جگہ میں آ جانا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 2 میں زبور نویس خدا کی حضوری کے لیے اپنی لانگنگ، اپنی آرزو کو، خواہش کو بیان کرتا ہے۔ Verse 2 describes the progression of the longing, the desire the psalmist has for God's presence. پہلے وہ کہتا ہے میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے۔ My soul longs for the courts of God's temple. مشتاق ہے، desires, longs، لیکن یہیں تک بات نہیں رکتی۔ پھر وہ کہتا ہے بلکہ میری جان گداز ہو چلی۔ Even that my soul is fainting to receive God's presence. مدہوش ہو جانا، بے ہوش ہو جانا۔ اور پھر تیسری سٹیج ہے، وہ کہتا ہے میرا دل اور جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ خوشی سے للکارنا، crying out for God's presence. So he yearns for God's presence, then he faints for God's presence, and then he cries out for God's presence. پہلے وہ خدا کی حضوری کا مشتاق، آرزو مند ہوتا ہے، پھر وہ خدا کی حضوری کے لیے گداز یعنی بے ہوش، مدہوش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خدا کی حضوری کے لیے للکارتا، پکارتا، فریاد کرتا ہے۔ اور نوٹ ہیئر،
his whole being, his entire being is desperate for God's presence in his life. He talks about Meri Jaan, my soul. Then he talks about Mera Dil, my heart. Then he talks about Mera Jism, my body. So in other words, we don't need God's presence only for the spiritual part of our personality. We need God's presence for our whole being, for our entire existence, for our complete personality. ہماری روح، بدن اور جان، پوری شخصیت کو، تمام وجود کو اور تمام زندگی کو زندہ خدا کی حضوری کی ضرورت ہے. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ خدا کی حضوری ہماری زندگی میں صرف اتوار کے دن آن سنڈے چرچ میں جو ہے ورشپ کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے بعد فار دا ریسٹ آف دا ویک the presence of God must be a life sustaining reality for us. At our school, college, workplace, at our home, ہمارے پورے وجود کو خدا کی حضوری کی ضرورت ہے. And it is this longing, this intense desire that the psalmist expresses here. وہ بیان کرتا ہے کہ میں خداوند کی بارگاہوں کا مشتاق ہوں. I desire the courts of the Lord. Here he is referring to the temple, the Jewish temple, which had different courts. The court of the Gentiles, غیر قوموں کا احاطہ، the court of women، عورتوں کا احاطہ، the court of Israel، اسرائیلیوں کا احاطہ، and finally the court of the priests، کاہنوں کا احاطہ. And each court, if you entered the temple, brought you closer to the Holy of Holies. اور ہر احاطہ جب آپ ہیکل میں داخل ہوتے تو آپ کو پاک ترین مکان کے پاس لے کر آتا، where God's presence dwelt above the mercy seat، جہاں خدا کی حضوری کا مسکن ہوتا. یہ زبور بنی کورہ نے لکھا. The sons of Korah wrote this psalm. They were musicians in the temple and also gatekeepers. They had the privileged access to God's presence. But here they are longing for more. Then in verse 3, he talks about sparrows and swallows. Sparrow, چڑیا، جس کے لیے یہاں لفظ گوریا استعمال ہوا ہے اردو میں، اور ابابیل، سویلوز. وہ کہتا ہے کہ they have made their nests in the temple of God. جہاں انہوں نے اپنے بچوں کو رکھا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہیکل میں یہودی لوگ آتے اور وہاں پر قربانیاں گزرانتے، اور چڑیا اور ابابیل، these birds would pick food from those temple sacrifices to feed themselves and feed their children. اور پھر وہ ہیکل کے کونوں میں in the corners of the temple they would make their nests for the protection of their little birds, for their chicks. So ہیکل جو تھی چڑیا اور ابابیل کے لیے, for sparrows and swallows,
it was a place of feeding and protection. اور زبور نویس یہ بتا رہا ہے کہ جیسے چڑیا اور ابابیل کو خدا کی ہیکل سے یعنی اس کی حضوری کے مقام سے from the place of his dwelling خوراک اور تحفظ ملتا تھا، ایسے ہی ایمانداروں کو زندہ خدا کی حضوری سے تحفظ اور روحانی خوراک ملتی ہے. God's presence feeds and protects us. We feel fulfilled. We feel satisfied. We feel contentment when we abide in God's presence. And His presence also protects us from the power of Satan, sin and death. اور پھر چوتھی آیت میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں. Blessed are the ones who live in your house. John Calvin, a great theologian and Bible commentator, once said, if sparrows find rest near God's altars in His home, how much more should the human soul created in God's image find its ultimate rest in His presence. اگر چڑیا کو ابابیل کو خدا کی کہ گھر میں اس کی حضوری میں آرام خوراک اور تحفظ ملتا ہے تو ہم جو انسان ہیں جنہیں اس نے اپنی صورت پر بنایا ہے اگر ہم اس کی حضوری میں قائم رہیں گے اس کے گھر میں یعنی اس کے پاس رہیں گے تو ہمیں وہ کس قدر زیادہ آرام آسودگی اور تحفظ اور جو ہے تکمیل بخشے گا. اور غور کریں یہاں آیت 4 میں وہ کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں. Blessed are the ones who dwell in your house. یہاں blessed کے لیے جو عبرانی لفظ ہے the Hebrew word is asher جس کا مطلب ہے happy, delighted, content, خوش مسرور مطمئن ہیں وہ. یہاں یاد رکھیں کہ he is not talking about a happiness that depends on circumstances. یہ وہ خوشی اور برکت نہیں ہے جس کا انحصار ہمارے بیرونی حالات پر ہے. It is a kind of happiness, blessedness that flows from being in right relationship with God. یہ وہ خوشی ہے جو خدا کے ساتھ رشتے تعلق یگانگت کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں آتی ہے. It's not a fleeting emotion. یہ کوئی جذبہ نہیں ہے فیلنگ نہیں ہے جو حالات اچھے ہوئے تو فیلنگ بھی اچھی ہو گئی برکت بڑھ گئی حالات خراب ہوئے تو برکت کم ہو گئی. نہیں. It is a settled state of well-being grounded in the character and promises of the Lord. جو برکت خدا اپنی حضوری سے ہمیں دیتا ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں اس کا انحصار اور اس کی بنیاد خدا کے کردار اور وعدوں پر ہے. جب ہم بیمار بھی ہیں جب ہمارے حالات ظاہری طور پر اچھے نہیں ہیں تب بھی ہم مبارک اور بابرکت ہیں کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے اس کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں اس کا کردار اپنی حضوری کے ساتھ ہمارے لیے وفاداری پر مبنی ہے.
So ہماری برکت, our blessedness does not depend upon our circumstances. It is based on the character, promises and faithfulness of our God. اس کا انحصار خدا کے وعدوں پر ہے. حبقوق کی کتاب یاد ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر پھل نہ بھی ملے, حالات خراب بھی ہوں, I will still rejoice in my God because He is true, He is faithful and His presence is with me. زبور نویس یہاں ٹیمپل میں, ہیکل میں خدا کی حضوری کی تلاش کر رہا ہے. نئے عہد میں, as new covenant believers, God has made Himself available to you and me in the person of Jesus Christ, who is the living temple of God. نئے عہد میں خدا نے خود کو, اپنی حضوری کو مجھے اور آپ کے لیے مہیا کر دیا ہے اپنی زندہ ہیکل یسوع مسیح کی صورت میں. So when you come to Christ, when you seek Christ, when you abide in Christ, when you live your life every day in a relationship with Christ, you are living your life in the presence of God, in the temple of God. So are you seeking to stay in a close relationship with the Lord Jesus Christ on a daily basis, through prayer, through the reading of God's word, through fellowship with other believing friends, brothers and sisters, through reading Christian books, through listening to faith-filled and word teaching and spirit motivating podcasts and sermons? I'm so encouraged to see so many young men and women in this church. And young people, I want to challenge you and remind you, in this country of the United States of America, the wealthiest country that has ever existed in the history of the world, this country is full of treasures, full of money, but the greatest treasure you can have in your life is that you carry God's presence with you every day. Do not compromise the treasure of the presence of God over all the material temptations the America offers you. Do not make money your God. Money is very useful in life, but it is a good servant and a very bad master. Keep Jesus as your master and keep money as your servant. And seek God's presence in your life, in your work, in your marriage, in your relationships, in your studies, in your sports, in your activities every day. Then we move to the next section of this psalm from verse 5 to verse 7. He switches from longing to pilgrimage. وہ آرزو سے, خواہش سے سفر کی طرف جاتا ہے. Pilgrimage, actively journeying towards God through life's valleys and challenges. زندگی
کی وادیوں اور مشکلات میں سے گزرتے ہوئے خدا کی جانب سفر کرنا. یہ زبور خیال کیا جاتا ہے اٹ واز ریٹن ان ایگزائل. یہودی لوگ جب اسیری میں جلاوطنی میں تھے، بابل میں 586 قبل از مسیح میں، جب نبوکت نظر بادشاہ جو ہے یہودیوں کو اسیر بنا کر بیبیلون بابل عراق میں لے گیا، وہاں یہ زبور لکھا گیا. اور رائٹر یاد کرتا ہے اس ٹائم کو جب یہودی لوگ سفر کر کے جو ہے یروشلیم میں ہیکل میں جاتے تھے. ریممبر دیٹ 3 times a year، سال میں 3 دفعہ، پاس اوور فیسٹیول پر، عید فصح پر، پینٹیکوسٹ فیسٹیول عید پینٹیکوسٹ پر، اینڈ دا فیسٹ آف ٹیبرنیکلز، خیموں کی جو عید تھی، اس وقت 3 دفعہ یہودی مردوں نے سفر کر کے یروشلیم جانا ہوتا تھا. اور جب وہ ملک اسرائیل کے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے پیدل یا جانوروں پر سفر کر کے یروشلیم میں خدا کی ہیکل کی طرف جاتے، تو راستے میں انہیں خشک وادیوں سے اور مشکل گزرگاہوں سے جانا پڑتا، جہاں پانی پینے کے لیے دستیاب نہ ہوتا، جہاں چوروں اور ڈاکوؤں کے حملے کا خطرہ ہوتا. لیکن زبور نویس غور کریں، وہ بیان کر رہا ہے آیت 5 تا 7 میں کہ before I walk on the paths physically، اس سے پہلے کہ میں جسمانی طور پر جو ہے شاہراہوں پر راستوں پر چلوں، وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں. اس سے پہلے کہ کوئی شخص راستوں پر چلتا ہوا یروشلیم جائے، اس کے دل میں یروشلیم کے لیے راستے بنے ہونے چاہیے. اگر اس کے دل میں یروشلیم جو خدا کا شہر کہلاتا تھا، اور ہیکل جس کے بارے میں یہودیوں کا یہ ماننا تھا کہ آسمان اور جو ہے وہ ہیکل میں زمین پر اترتا ہے، ہیکل وہ جگہ ہے جہاں لامحدود خدا زمین پر انسانوں سے ملتا ہے. ہیکل اس دنیا میں اس زمین پر خدا کی حضوری کا مرکز اور مسکن ہے. ہیکل جو یروشلیم میں ہے، گزرگاہوں اور راہوں پر چل کر وہاں جانے سے پہلے انسان کے اندر وہ راہیں ہونی چاہیے. پوائنٹ کیا ہے کہ فرسٹ یور ہارٹ ہیز ٹو yearn فار دا ٹیمپل ان جیروسلم ویئر گاڈز پریزنس ڈویلز، اینڈ اٹ از آؤٹ آف دیٹ internal roads that you have carved within your soul that you would be open to physically walk through dangerous valleys to make it to the temple of God in the city of Jerusalem. پہلے دل اندر سے خدا کی حضوری کے لیے متلاشی ہو تو پھر انسان پریکٹیکلی بھی اس کی تلاش کرے گا. So my question today to you is, to young people and to older people, what is your heart seeking today? آج آپ کا دل کس کی تلاش میں ہے؟ Is it seeking to be in the temple of God, by which we mean God's presence? Or is it seeking to be with other
gods of our world: money, sex, power, fame, material possessions, earthly belongings. All of these things find their proper place in our life if we are seeking God's presence and abide in that. There's nothing wrong with sex if it is practiced within the bond of marriage. It is actually a gift of God to celebrate and enjoy. There is nothing wrong with making money as long as it is not your God, but a useful tool in this world to live life. There is nothing wrong with being famous if your fame brings glory to God and makes Christ's name more famous because of your fame. There is nothing wrong with material possessions if you yourself are possessed by the holy presence of God. If you are possessed by the Holy Spirit, then these other possessions will have their proper place in your life. So what is your heart seeking today? وہ کہتا ہے وہ وادی بقا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بناتے ہیں. وادی بقا, ویلی آف بقا, اس کا کیا مطلب ہے؟ Some people think this was a literal valley. واقعی ایک ایسی وادی تھی جب وہ یروشلیم جاتے ہیکل کو وزٹ کرنے پلگریمیج کے لیے, تو کئی لوگ کہتے ہیں نو اٹس اے میٹافوریکل ورڈ, یہ ایک تشبیہی بات ہے. لیکن آئیڈیا کیا ہے کہ یہ ایک ایسی وادی تھی جو وادی بقا کا لفظی مطلب ہے دا ویلی آف ویپنگ, رونے والی وادی. اور اس وادی میں کہتے ہیں کہ بلسام, روغن کے درخت ہوتے تھے, اور جب بلسام ٹری کو, روغن کے درخت کو کاٹا جاتا ہے تو رال, ریزین جو ہے نا وہ اس سے بہتی ہے. تو لوگ کہتے تھے یہ رونے والے درخت ہیں اور یہ وادی رونے والی وادی ہے. لیکن ہیئر وادی بقا ریپریزینٹس سیزنز آف پین اینڈ ویپنگ اینڈ ڈیفیکلٹی ان آور لائف. جب ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں, لیکن غور کیجئے when we are journeying towards God, seeking His presence, تو وہ کہتا ہے کہ وہ وادی بقا یعنی ہمارے آنسوؤں کی وادی کو چشموں کی جگہ بنا دیتا ہے. ہیلیلویا. ہمارے آنسو جو ہیں, جو دکھوں, مصیبتوں, بیماریوں اور پریشانیوں کی وجہ سے ہیں, اگر ہم اپنی مصیبتوں میں, دکھوں میں, بیماریوں میں, آنسوؤں کے سیزن میں بھی خدا کی حضوری کو تلاش کر رہے ہیں, تو He will turn our tears of pain into springs of life. وہ ہمارے غم کے آنسوؤں کو زندگی کے چشموں میں تبدیل کر دے گا اپنی حضوری سے, اپنے فضل سے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ پہلی بارش ایسی بارش کرے گا جس سے ہم برکتوں سے بھر جائیں گے اور ہم طاقت پر طاقت پائیں گے. ایون اگر ہماری فزیکل باڈی ویک بھی ہے, بیمار بھی ہے, لیکن اندر سے inwardly I am stronger than ever before because God's presence is with me. ایک US پریزیڈنٹ ہو گزرے ہیں, کہتے ہیں کہ جب وہ بزرگ ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا how he is, تو انہوں نے کہا
the house I am living in, referring to his body, is falling apart. But I am fine. I am good because God's presence is with me. اور غور کریں یہاں چشموں کا ذکر ہے. نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا یوحنا کی انجیل باب نمبر 7 کی آیت نمبر 37 تا آیت نمبر 38 میں کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو وہ میرے پاس آئے اور پیے. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے جیسا کتاب مقدس میں لکھا ہے اس میں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. The point is that not that you will have God's presence within you, but it would then flow from you and bless others. The joy, the peace, the love, the hope, and the spiritual beauty that you would carry within you, it will flow from you to those people you would come across. You will become a vessel and source of God's blessed presence to others. کبھی سوچا اس طرح؟ ہم صرف اپنے لیے ہی برکت مانگتے رہتے ہیں. خداوند یسوع کہہ رہا ہے کہ تم صرف خود خدا کی حضوری کی برکت ہی نہیں پاؤ گے بلکہ یہ برکت تم سے بہتی ہوئی دوسروں تک پہنچے گی جیسے ندی کا بہتا ہوا پانی دوسروں تک جاتا ہے. Then the third section of this psalm is from verse 8 to 9. First, there is longing in verses 1 to 4. Then there is pilgrimage towards God's presence in verses 5 to 7. And then in verses 8 to 9, there is encounter with God's presence, meeting with God through prayer and worship. غور کریں آیت نمبر 8 میں وہ کہتا ہے اے خداوند لشکروں کے خدا میری دعا سن. His prayer is focused not on physical and material prosperity but on the presence of God. کئی دفعہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں ہم اپنی دنیاوی مالی اور جسمانی خوشحالی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. ہم پراسپیرٹی مانگتے رہتے ہیں لیکن وہ جو پراسپیرٹی دیتا ہے اس کی پریزنس نہیں مانگتے. ہم شفائی مانگتے رہتے ہیں شافی کو نہیں مانگتے. ہم دولت ہی مانگتے رہتے ہیں لیکن کائنات کے تمام جسمانی روحانی اور ہر طرح کے خزانوں کے مالک کو نہیں مانگتے. زبور نویس ہمیں چیلنج کر رہا ہے ڈو ناٹ میک پریئرز فار پراسپیرٹی, pray for the presence of the one who prospers. Do not seek only physical healing, seek the one who is the healer. کیونکہ جب ہیلر آپ کے ساتھ ہے, جب ڈیوائن پریزنس آپ کے ساتھ ہے تو پھر پراسپیرٹی بھی آپ کے ساتھ ہے, ہیلنگ بھی آپ کے ساتھ ہے, دنیا کے سارے خزانے آپ کے ساتھ ہیں. کیوں؟ پھر آپ مالی طور پر غریب ہونے کے باوجود بھی دولت مند ہوں گے. پھر آپ جسمانی طور پر بیمار ہونے کے باوجود بھی امید بھرے ہوں گے. پھر آپ دنیا کی نظر میں
कमजोर होने के बावजूद भी खुदा के साथ आसमानी मकामों में हुक्मरानी और बादशाही करने वाले होंगे। A.W. टोजर ने कहा कि जिसके पास खुदा की हजूरी है, he has the most precious treasure of this world. Then everything, finds its proper place in your life. फिर वो आयत नंबर 9 में देखें, दाऊद बादशाह के लिए या इस्राएल के बादशाह के लिए दुआ करता है बनी कोरा। वो कहता है, खुदा अपने ममसू के चेहरे पर नजर कर। लेकिन गौर करें, नए अहद में क्या है? पुराने अहद में यहूदी लोग अपने बादशाह के लिए दुआ कर रहे हैं। दे आर इंटरसीडिंग फॉर गॉड फॉर देयर किंग। लेकिन नए अहद में रूमियों का खत हमें बताता है कि हमारा अनॉइंटेड किंग, हमारा ममसू बादशाह यस्सु मसीह आसमान पर बाप के दाहिने तरफ हमारे लिए दुआ करता है। वो हमारे लिए इंटरसेशन करता है। आज भी कई लोग हैं जो अपने मजहबी लीडरों के लिए दुआएं मांगते हैं, लेकिन हमारा लीडर आसमानों पर हमारे लिए बाप से दुआ करता है। You are not alone, my sister, my brother, my daughter. Some of you are old enough to be my daughters. Because Jesus Christ, your Lord, King and Savior, is interceding on your behalf with the Father in the heavens. You are so precious. Especially young women. This culture, Western culture, puts a lot of pressure upon young women. And I'm going to speak very frankly and directly. Pressure to make yourself physically and sexually attractive to men. But remember, as daughters of God, you are already beautiful and precious, created in God's image. You don't have to impress men with your physical beauty in an undignified manner. You are daughters of the Almighty God, who has made you beautiful, precious, and lovely, and His presence is with and upon you, and in Him you are anointed, and that anointing presence makes each and every one of you the most beautiful woman on the planet. आज के मर्द बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पर, पोर्नोग्राफिक फिल्मों में, हॉलीवुड की वो फिल्में जो गुनाह को और लाइसेंशियसनेस को प्रमोट करती हैं, वो जो है उस चक्कर में ऐसी औरतों की तलाश करते हैं, बट दे आर नॉट रियल विमेन. The woman that is beautiful is the one who carries God's presence around, upon and within herself. And Jesus Christ, our King, intercedes on our behalf, that we will remain filled with the Holy Spirit, the presence of God. And then the final section of this psalm is from verse 10 to 12, dwelling. खुदा की हजूरी में बसना. So there is longing for divine presence.
Then there is a pilgrimage journey towards God's presence. Then there is encounter towards with God's presence. And now there is dwelling. पहले मेरे अंदर आरज़ू थी, फिर मैंने उसकी जानिब सफ़र किया, फिर मेरी उससे मुलाकात हो गई, लेकिन अब क्या है? Now I have reached a point where I am dwelling with God. अब मैं उसकी हजूरी में हूँ. देखें क्या लिखा है आयत नंबर 10 में कि मैं खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा. हैकल में जो दरबान होना था, दिस वाज द लोएस्ट जॉब. वो कह रहा है कि मैं आई एम हैप्पी टू डू द लोएस्ट जॉब इन द टेम्पल देन बीइंग अ किंग आउटसाइड गॉड्स प्रेजेंस. दरबान होना, डोर कीपर होना, क्यों उसके लिए यह ज्यादा प्रेफरेबल है? बिकॉज दैट विल अलाउ हिम टू लिव एंड ड्वेल इन गॉड्स हाउस. खुदा की हुजूरी में वो रह पाएगा. You know, for many people, what's the difference between a hotel and a home? A hotel is where you stay for 1 night, 2 nights, 3 nights, and then you move on. A hotel, that's a hotel. A home is where you regularly, permanently live. बहुत से लोगों के लिए चर्च और खुदा की हुजूरी होटल की मानिंद है. संडे को या बाइबल स्टडी वाले दिन बस वो समझते हैं कि ये खुदा की हुजूरी है. But our approach towards God's presence should not be that of a hotel but of a home. मैं खुदा की हुजूरी में मुसलसल रहती हूं. मैं खुदा की हुजूरी में मुसलसल रहता हूं. खुदा, God's presence is not a hotel for me. God's presence is my permanent and regular home. सिर्फ इतवार को चर्च में नहीं, also at my workplace, also at my house, also in my college and school, whatever I do, wherever I live, my whole being is surrounded, engulfed by the presence of God. मैं जहां भी जाती हूं, जहां भी जाता हूं, खुदा की हुजूरी को कैरी करता हूं. यहूदी लोग इस ज़बूर में उसका फोकस टेम्पल पर है. आज नए अहद में जीसस क्राइस्ट इज गॉड्स टेम्पल टू अस. और फिर कुरिन्थियों के खत में लिखा है द चर्च कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड. अब पाक रूह के वसीले से खुदा की हुजूरी आप में है. सो आए हम ऐसे लोग होने की तलाश करें जो सिर्फ संडे को चर्च में नहीं, बल्कि हर रोज, हर दिन, जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, हम खुदा की हुजूरी में अबाइड करने वाले, उसको कैरी करने वाले और उसको दूसरों तक ट्रांसफर करने वाले, थ्रू अ फ्लो आउट फ्रॉम अस, ऐसे लोग बने. लेकिन ऐसा करने के लिए वी विल हैव टू बी इंटेंशनल. ब्रदर लॉरेंस की किताब है, आई वुड लाइक टू चैलेंज यू टू रीड दैट बुक, स्पेशली यंग पीपल हियर, practicing the presence of God. You may even be able to find it free on internet. उसमें वो कहता है, उसे ब्रदर लॉरेंस की जॉब थी एक मोनेस्ट्री में डिश वॉशर की. वो कहता है जब मैं डिशेस भी वॉश कर रहा हूं, आई एम प्रैक्टिसिंग गॉड्स प्रेजेंस. हम जो भी कर रहे हो, लेट अस बी people like that, by praying, by memorizing scripture,
by listening to audio Bible, listening to Christian books, sermons, through healthy spiritual talks with our friends. Let us be a people who practice God's presence. But it comes with longing. You have to long for it. It comes with journeying. You have to journey towards God. And then it takes you to a place of encounter, which then leads you to dwelling with Him, abiding in Him. आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं.